وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ صف آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ سبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ما فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہ سورہ صف، اس میں بھی تسبیح کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد جو سورہ جمعہ ہے اس کے ابتدا بھی تسبیح کے الفاظ سے ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ صورتیں گزری ہیں، جیسے کہ سورہ حدید، وہ بھی تسبیح کے الفاظ سے شروع ہو رہی تھی۔ اس کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض حضرات صحابہ کرام نے آپس میں اکٹھے ہو کر یہ بات سوچی اور کہی کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر ہمیں احب الاعمال عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب عمل ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہم اپنی مال کو اور اپنی جان کو اس عمل کے کرنے کے لیے وہ خرچ کریں گے۔ اور پھر ان حضرات نے یہ سوچا کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے جا کر پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل عمل کیا ہے، لیکن اس چیز کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس سورت کو نازل کیا، سورہ صف کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حضرات کو جنہوں نے یہ بات سوچی تھی نام بنام ایک ایک کو بلایا اور سب کو بلا کر پھر یہ سورہ صف ان کو سنائی۔ تو گویا کہ انہوں نے جو سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ اے ایمان والو، دعوے نہ کیا کرو۔ اگرچہ حضرات صحابہ کرام وہ دعویٰ نہیں کر رہے تھے، وہ تو ایک دل میں ارادہ اور نیت کر رہے تھے، لیکن جو ظاہری اس کی ایک شکل تھی وہ ایک دعوے کی سی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون، کیوں کہتے ہو، ما ایسی بات، لا تفعلون، جو نہیں کر رہے، جو تم نہیں کر رہے۔ مطلب ابھی ایسے دعوے کرنا کہ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، جبکہ آپ کو نہیں پتہ کہ جب وہ موقع آئے گا، جب وہ گھڑی آئے گی، اس وقت کیا حالات ہوں گے، میرا دل وہ اس کے اندر اس خیر کا، اس کام کا ارادہ باقی رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا، یا میرے اعضاء و جوارح اس قابل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے کہ میں اس کام کو کر سکوں۔ ہاں، دل میں نیت ہے، تو اگر تمہارے دل میں کسی نیک کام کرنے کی نیت پیدا ہو گئی ہے تو پھر تم اس کا اگر اظہار کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کو یوں کہو کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ جیسے کہ سورہ کہف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی آپ کسی
کام کل کے آنے والے کل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں اور یوں ارشاد فرمائیں کہ میں یہ کام آئندہ کل کروں گا تو انشاءاللہ کہہ دیں، تو پھر وہ ایک دعوے کی جو شکل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک رہنمائی تھی مسلمانوں کو جو یہاں جس کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ اگر کسی ارادے کا نیکی کے کام کا اظہار کرنا ہے تو انشاءاللہ کہیں کہ جی انشاءاللہ میں یہ کروں گا۔ یہ جو کہنا ہے انسان کا کہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، تو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے، چاہے وہ ظاہراً دعوے ہوں یا حقیقت میں بھی دعوے ہوں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض دفعہ انسان وہ خام خواہی، یعنی کہ کسی نیک کام کرنے کی نیت بھی نہیں ہوتی، وہ خام خواہی وہ دعوے کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو اس اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی بیزاری کا کلمہ یہ ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہنے لگو وہ بات جو تم نہ کرو۔ یہ بڑی بیزاری کا کلمہ ہے کہ خام خواہی صرف دعوے کرو۔ اچھا، یہاں بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ جو کام آدمی خود نہیں کر رہا نیکی کا کام، تو پھر اس کی دعوت بھی نہیں دینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، تو جو میں کرتا نہیں ہوں تو میں کیوں دعوت دوں۔ تو بعض لوگ اس آیت مبارکہ کو اس طریقے سے بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اور کوئی نیکی کے کام کی دعوت دینے والا ہے خود وہ بیچارہ نہیں کر پاتا تو اس کو یہ آیت پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی قرآن تو یہ کہتا ہے۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں، یعنی یہ دعوت کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے۔ دعوت کے بارے میں یعنی کہ کوئی آدمی نیکی کا حکم کر رہا ہے اور خود وہ نہیں کر رہا، اس کے بارے میں ایک اور آیت مبارکہ ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ترغیب ہے کہ جب تم کسی نیکی کا حکم دے رہے ہو تو اپنے آپ کو مت بھولو، خود بھی اس نیکی کو بجا لاؤ۔ دیکھیں آپ انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کس انداز میں مسلمانوں کو متوجہ فرما، یہ نہیں فرما رہے کہ جب تم کسی نیکی کو خود نہیں کر رہے تو تم دعوت کیوں دیتے ہو، یہ نہیں فرمایا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کی اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے کسی نیک کام کو نہیں کر پا رہا، مثلا اگر کوئی آدمی تہجد نہیں پڑھتا، کمزور ہے نہیں اٹھ پاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تہجد کی دعوت نہ دے؟ اگر کوئی آدمی حفظ نہیں کر رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی کو قرآن پاک یاد کرنے کی دعوت نہ دے؟ یہ مطلب نہیں۔ ہاں یہ حکم ہے کہ تم دعوت دو اگرچہ تم اس نیکی کو نہیں کر رہے، لیکن اپنے آپ کو مت بھولو، خود بھی اپنی دعوت پہ اپنے دعوت کے اوپر آنے کی کوشش کرو اور خود بھی اس عمل کی اوپر آنے کی کوشش کرو، یعنی اپنی بھی فکر کرتے رہو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو۔ اس لیے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس نیک کام کو نہیں کر پاتا، لیکن اس کو امید ہوتی ہے کہ میرے سننے والے جن کو میں متوجہ کر رہا ہوں وہ کر لے گا، ان کے اندر یہ استعداد موجود ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے نیک کام کی، تو دعوت دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں اور اس کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں اور وہ بھی اس عمل کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے دعویٰ اور دوسری ہے دعوت۔ تو دعوے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو نہیں کرتے اس کو کہتے کیوں ہو، دعوت سے منع نہیں کیا جا رہا، دعوت دو۔ ہاں اگر وہ عمل ایسا ہے کہ جس پر آپ کو بھی آنا چاہیے تو اپنے آپ کو بھی لاؤ اور دعوت دیتے رہو، اس لیے کہ دعوت دینے سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ عمل بتلا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یحب الذین، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ کہ یقاتلون فی سبیلہ، اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اس کے راستے میں جان کی بازی لگاتے ہیں اور جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کر اس کے کلمے اور اس کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے خون تک بہا دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں صفاً، صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار، ایسے
وہ اللہ کے راستے میں وہ مل کر اور اکٹھے ہو کر اور پورے جذبات اور تیاری کے ساتھ وہ اس کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کے اوپر آؤ۔ اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، اسی طرح جو نماز کی صفیں ہیں ان کو بھی جہاد کی صفوں سے تشبیہ دی گئی۔ تو نماز کے اندر بھی ہماری صفیں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بنیان مرصوص، ایسے مضبوط ہو کر کھڑے ہونے، یعنی بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی دو افراد کے درمیان میں بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کندھے سے کندھا ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں فاصلہ نہ ہو، کیونکہ کندھا سے کندھا وہی معنی تو نہیں نہ مل سکتا کہ کوئی چھوٹے قد کا ہے کوئی لمبے قد کا ہے تو کندھا کندھے سے نہیں ملے گا، اس کا مطلب ہے بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا ہمیں نماز کی صفیں بھی ایسی ہی بنانی چاہیے، اور دل کے اندر جذبہ جہاد لازمی رکھنا چاہیے کہ اے اللہ میرا جذبہ ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے اندر جہاد کا جذبہ اور ارادہ ہی نہیں ہے وہ تو نفاق کی موت پر مرے گا۔ تو دل کے اندر ہمیشہ یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ اللہ اگر کوئی موقع آئے اور آپ کے دین کی سربلندی اور بچانے کے لیے مجھے خون کا نذرانہ دینا پڑے، کافروں سے بھیڑنا پڑے اور ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑے، تو اے اللہ میں اپنی جان کو لے کر تیرے دین کی سربلندی کے لیے پیش کر دوں اور میں اپنے خون کے قطروں کو بہا دوں گا۔ یہ جذبہ ہر صاحب ایمان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے جی ابتدائی 4 آیات۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔